قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بنیاد پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ یہ پروگرام رحمت للعالمین اتھارٹی کے تعاون سے پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا بڑا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ رمضان کے اس مقدس اور پرانوار مہینے کو کس طریقے سے زیادہ عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنے کے لیے قائم کیا جائے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ اس بات کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں کہ ان کا روزہ اچھے سے اچھے طریقے سے گزرنا چاہیے، اور وہ روزے کے ذریعے ایک ایسے انسان بن جائیں جو اللہ کا مطلوب انسان ہے، وہ ایسے انسان بن جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود انسان ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو سنتے ہی، جن کے بارے میں سوچتے ہی ایک پریشانی سی ہمارے چہروں پر جھلکنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، مہنگائی زیادہ ہو جائے گی، اور ہم اپنی جو گھریلو بجٹ ہے اسے کیسے ایڈجسٹ کر پائیں گے، اور جو رمضان کے حوالے سے جو ہماری معاشی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، ہمارے معاملات کیسے حل ہو پائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ روکے اس چیز سے اپنے آپ کو منع کر دو، اپنے آپ کو روک دو۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ یہ جو معاشی حوالے سے ہمیں پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، یہ جو پریشانیاں ہمیں جکڑ لیتی ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں کیا رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ اور لکیلی آج ہمارے ساتھ ملک عزیز پاکستان کے دو جید علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی ساری زندگی تعلیم میں، تحقیق میں صرف ہوئی، اور انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، چیئرمین ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی پاکستان کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب ڈاکٹر حافظ اکرام الحق صاحب ہیں، سیکرٹری ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر انیس صاحب، میں آپ کی خدمت میں یہ سوال کروں گا، یہ رمضان آتے ہی اتنی پریشانی بن جاتی ہے، ہم سارے پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کچھ مسیحی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ آ گیا، یعنی انہیں بھی تشویش شروع ہو جاتی ہے کہ اس مہینے، یہ مہنگائی کا مہینہ، ایک قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ نہیں، یہ مہنگائی کا مہینہ بھی ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں کسی معاملے میں بھی صحیح، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ایک مقام پر پانی کی کثرت ہو، ابل کے گرتا ہے، رہتا نہیں وہاں پہ۔ صحیح، بالکل ایسے ہی کچھ معاشی قوانین ہیں صحیح، جن کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی، لوگوں کے لیے اس چیز کی فراہمی اور صارف کا استعمال کرنا، صحیح، ان میں جب تناسب نہ ہو تو پھر عدم توازن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری چیز جو آپ نے آغاز میں فرمائی وہ یہ کہ رمضان کریم وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، صحیح، اور جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم سیرت پاک نے جو کچھ کہا ہے اس کو اختیار کریں۔ صحیح، گویا جو آپ نے آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی کہ جو کچھ اللہ کے رسول دیتے ہیں اسے آپ تھام لیجئے، جسے منع کرتے ہیں اسے رک جائیں اس سے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہمارے کتنے ادارے ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے اس آیت کے بارے میں کبھی کوئی دو لفظ اخبار کے اندر، صحیح، بالکل، ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اندر کہیں پہ اس کا استعمال کریں؟
جو بیچارہ ٹھیلا لے کر کھڑا ہوا ہے، یہ تو کوئی دکاندار بھی ہے، ایک بڑی اس کو بہت بڑے شاپنگ مال ہے، اس کو کیا اطلاع ہوتی ہے رمضان سے پہلے کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں سال رمضان آئے گا، لیکن جو ذمہ داریاں بعض ریاست کے اداروں کی ہیں، جب تک انہیں ادا نہ کریں آپ، اس کا استقبال نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ ریاست کو یہ معلوم ہے کہ اگر آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے 5%، 2%، 1%، اس لحاظ سے شہروں کی آبادیاں بڑھیں گی، صحیح، پانی کا استعمال بڑھے گا، ہسپتال چاہیے ہوں گے، تعلیم چاہیے ہوگی۔ اگر سارا کام وہ نہ کرے، آبادی بڑھ جائے، تو ذمہ داری کس کی ہے؟ صحیح، رمضان آنے والا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے 11 مہینے پہلے، تو کیا آپ نے یہ کوشش کی کہ نیٹ پہ جا کر کے یہ تلاش کریں کہ کھجور، دالیں جو استعمال ہوتی ہیں اس زمانے میں، یہ سب سے سستی کہاں پہ ملتی ہیں اور کب تک مل سکتی ہیں؟ صحیح، رمضان سے 1 ماہ پہلے اگر ہم آرڈر کرتے ہیں تو یہ کہاں سے سستی ملیں گی؟ صحیح، اگر آپ یہ پلاننگ کر لیں، اس میں کوئی دخل نہیں ہے کسی کے تقویٰ یا بغیر تقویٰ کا، صحیح، بالکل۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے جو انسان کو کرنی چاہیے۔ اور رمضان کون سا کوئی ہنگامی طور پہ آتا ہے؟ ہنگامی نہیں آتا، کیا آتا ہے 11 مہینے پہلے بتاتا ہے کہ آنے والا ہوں۔ صحیح، تو اگر آپ اس کے بارے میں یہ چیز سوچ کر کے ہماری باڈی سے بے شمار حکومت کی وہ یہ پلان کریں، اس لحاظ سے وہ ٹینڈر کال کریں کہ ان ممالک سے ہم یہ چاہتے ہیں کرنا، کون تاجر اس کو لینا چاہتے ہیں، آپ قیمت کا معیار وہی رکھ سکتے ہیں رمضان جو پہلے تھا، لیکن آپ کو عقل کی ضرورت ہے۔ صحیح، اس کے ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بعض علاقے ایسے ہیں جو کچھ کم زرخیز نہیں ہیں کھجور کے لیے۔ صحیح، کھجور ہوتی ہے ریگستان کے اندر، ٹھیک، بالکل۔ آپ کے پاس کوئی کمی ہے ریگستان کی؟ کیا ہم نے 70 سال میں پلان کیا کہ ہم بجائے امپورٹ کے ایک ایکسپورٹر بنیں، صحیح، ہم برآمد کریں بجائے بڑی منگانے؟ اچھی کھجور پیدا ہوتی ہے بعض علاقوں میں ہمارے۔ آپ کے علاقے بعض میں جو کھجور پیدا ہوتی ہے اس کا آپ سائز دیکھیے، اس کا مزہ دیکھیے۔ کیا ہم نے پلان کیا کہ ہم 20 سال میں ایکسپورٹر بن جائیں؟ نہیں کیا نا۔ صحیح بات ہے، نہیں پلان قصور نہیں کیا کس کا ہے؟ تو گویا کہ ایک تو قرآن پاک کی عزت پاک کی تعلیم کا نہ ہونا، صحیح، اور وقت پہ اس کے بارے میں لوگوں کو نہ سمجھانا۔ ٹھیک، میں نے تو گزارش کی ایک اس کی خوانچے والے کی دکاندار کی، مجھے بتائیے جو اساتذہ ہیں یونیورسٹی میں یا اسکولوں کے اندر، کیا ان کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو نہیں بتایا جاتا نا کسی صحیح کو بات بھی، ہے، سوائے اس کے ایک بیچارہ خطیب جمعے میں جب رمضان آنے والا ہے تو ایک جمعہ پہلے اعلان فرما دے گا کہ ہاں کہ آنے والا رمضان رحمتوں آنے کا والا ہے۔ مہینہ، اور وہ بھی اس کے برکتیں ہوں گی۔ عبادات کے پہلو زیادہ بیان وہ کرتے ہیں، کرے گا۔ باقی معاملات۔ لیکن یہ سارے پہلو وہ ہیں صحیح، جو ہماری سوشل اوبلیگیشن ہے، ٹھیک، سوک اوبلیگیشن ہے، اسٹیٹ اوبلیگیشن ہے، تعلیمی اوبلیگیشن ہے، ان پہ ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ صحیح، اگر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ایک انتہائی مفید ماحول پیدا کرے گا معیشت کے لیے، اور اگر لوگ آج پلان کرتے ہیں، وہ ایک فارم ڈیولپ کرتے ہیں آج کھجور کا جو 10 سال سے کم کھجور نہیں دیتا، تو کم از کم 10 سال بعد تو آپ اس قابل ہوں گے۔ ہم نہیں ہو سکے 70 سال میں بھی جو ہم نے پلان نہیں کیا۔ ایسے ہی، اب تک ہم 700 گنا زیادہ پیداوار کر چکے ہوتے اگر ہم چاہتے، اور ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور ایکسپورٹ اس کر میں رہے فائدہ ہوتے کما رہے ہوتے۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ اصل میں ہماری جو اجتماعی زندگی ہے اور ذاتی زندگی، ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی سب سے نمایاں کمی ہوتی ہے وہ پلاننگ کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں بچوں کی شادیاں کروانی، اب بچہ پیدا ہو 30 سال کی عمر میں 29 سال کی عمر میں شادی کروانی، تو پہلے دن سے کوئی سوچ وچار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بیٹی کے لیے جہیز اکٹھے کرنا ہے، وہ ماں کر رہی ہوتی ہے۔ باقی کہ بچے نے پڑھنا کیا ہے، اسے کیسے ڈھپے لگانا ہے، اسے زندگی میں سکھانا کیا ہے، بتانا کیا ہے، اس پر ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو منصوبہ بندی کی کمی ہے ہماری زندگیوں میں، مطلب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کل صبح کیا کرنا ہے، ہم کہتے ہیں بس اللہ مالک ہے، اللہ توکل ہے، اور اس کو ہم توکل کا نام دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کیا توکل یہی ہے، اور کیا منصوبہ بندی کا ہماری زندگیوں میں نہ ہونا یہ جو بحران پیدا کرتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً ذمہ دار اس کے حکومت بھی ہوتی ہے، عام لوگ بھی ہوتے ہیں، صحیح، کیونکہ منصوبہ بندی ہر سطح پہ ہوتی ہے۔ حکومت کو اپنے طور پہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے، صحیح، ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ وہ ہمیں ساری باتیں بتا دیں۔ عوام کو اپنے طور پہ منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے کہ جب رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس کے لیے وہ اپنی منصوبہ بندی کر لیں، جیسے کھجور وغیرہ کا صحیح، بالکل حصول ہے، وہ چیزیں ہیں ان کو پہلے سے لے کے رکھ لیں۔ ڈیٹا ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ کتنی کھجور استعمال ہوتی ہے جی رمضان کے مہینے میں۔ راشن ہے اس کو لے کے رکھ لیں،
سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بار بار جی میرے بالکل ذہن میں آ رہا ہے صحیح، کہ کس طریقے سے انہوں نے پلاننگ سکھائی اور اسی بیس پہ ان کو حکومت ساری کی ساری یوں سمجھیے کہ ہاتھ میں پکڑا دی گئی کہ اب صحیح۔ پلاننگ تو آپ ہی کریں گے، اور کتنی بہترین پلاننگ کی اور کس طریقے سے اور یوسف علیہ السلام نے معاشی پلاننگ کی، معاشی بتایا پورا کہ جی جی۔ کیسے آپ نے اپنے ملک کی معیشت چلانی۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ صرف ثواب پہ نہیں رکھا، وہاں ثواب کی بات ہی نہیں کی، صحیح، بالکل۔ وہاں بات یہ کی کہ یہاں ہم نے پیور پلاننگ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ صحیح، یہ پلاننگ تو بہت زیادہ ضروری ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور عام آدمی کی طرف سے بھی، کہ وہ اپنی ضرورت کو دیکھے، اور اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ اپنے گھر کی ضرورت کو دیکھنا ہے، بلکہ ان فضائل کو بھی حاصل کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ بتلائے۔ علیہ وسلم۔ دوسروں کو ہم افطاری کرائیں گے، افطار ڈنرز کی بات میں نہیں کر رہا صحیح، بلکہ افطاری کرائیں گے، ہم نے اخراجات جو ہیں وہ صدقے میں بھی کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، وہاں بھی ہمیں پیسے کی ضرورت ہوگی، اس کو ہم نے کس طریقے سے بچانا ہے۔ پھر جو لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں ان کو ہم نے سہولت دینی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کی پلاننگ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے، کچھ میں تو ہوگا کہ میٹیریل جمع کرنا پڑے گا، صحیح، اور کچھ میں یہ ہوگا کہ ذہن بنانا پڑے گا کہ اپنی ضروریات کو کم کرنا پڑے گا۔ بالکل، ہاں، اپنے آپ کو محدود کیسے کرنا۔ پلاننگ کے اندر یہ بھی چیز شامل ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں تو صحابہ کرام کی ایک صفت جو بتائی گئی ہے وہ یہ بھی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا دبانا بھی پڑے تو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں گے تو معیشت کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہوگی۔ پلاننگ کی حد تک یہ باتیں ہم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی کہ یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں اور وہ جیل میں بیٹھ کر ملک کی معاشی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے وہ ملک کی معیشت کو پلان کر رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کار ریاست ہے یہ اب آپ نے سنبھالنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو فکر ہے یہ کسی جگہ پر بھی نہیں پائی جاتی، اور آپ نے بڑی درست نشاندہی کی کہ ریاست کی سطح پر بھی اور سماج کی سطح پر بھی دونوں جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے محروم ہیں، اور اس محرومی کا جو نتیجہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کہیں پر کچھ بھی نہیں ہیں، تو ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینوں کو جو ہی تصور آتا ہے نا تو 30 افطار پارٹیاں ذہن میں آتی ہیں فوری طور پر۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ اب ہم نے کھابے کھانے ہیں، اور بڑی بڑی جو مارکیٹ ہیں وہ جو راتوں میں کبھی نہیں کھلا کرتی وہ کھل جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں تو ہم نے تقویٰ اور الہیت اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو یہ جو رمضان میں ہمارے جو اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیسا تھا کہ ہمارے سننے والوں کو اس بارے میں رہنمائی ہو سکے کہ وہ رمضان کے روزے کیسے رکھتے تھے اور وہ کیسے اپنی معیشت کو اپنے کنٹرول میں اور اپنی حد کے اندر لے کر آتے تھے۔ یہ قرآن کریم نے اصول واضح کر دیے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، واہ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھائیں اور پئیں لیکن اسراف نہ کریں۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے اصطلاح استعمال کی تھی افطار ڈنر، جی جی وہ تو ہر تعریف کے لحاظ سے اسراف میں آتا ہے، بالکل جو ہمارے یہاں شکل پائی جاتی ہے اس کی۔ صحیح، اچھا، جو چیز افورڈیبل ہے اور جو سنت ہے اس کو حدیث واضح کر دیتی ہے۔ آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی کو محض ایک کھجور سے افطار کرواتا ہے یا وہ محض ایک گلاس سے افطار کرواتا ہے صحیح، اور وہ دودھ بھی اس کے پاس اتنا کم ہے کہ اسے پانی ملا کے دے دیتا ہے افطاری کے لیے، افطاری کے لیے، اور اگر وہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے پھر تو حوض کوثر سے پانی ملے گا اس کو، لیکن یہ جو ہے یہ خود اس کے لیے روزے کے برابر اجر ہے، اس سے زیادہ اجر ہے۔ صحیح، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم میں آپ افطار کروا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ صحیح، اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ جب آپ کھجور استعمال کرتے ہیں تو میڈیکلی جو آپ کو دن بھر کی کوئی کمی ہوئی ہے قوت کے اندر، انرجی کے اندر، وہ آپ کھجور کھاتے ہی پوری ہو جاتی۔ صحیح، گویا کہ نارملائزیشن اور ایسے حالات میں روزے کو کرنا جس میں کہ نہ بھاری پن ہو نہ آدمی کو پریشانی ہو۔ صحیح، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں حضرت والسلام بعض اوقات کئی دن تک بغیر مناسب افطاری یا مناسب سحری کے روزے رکھتے تھے، صحیح، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ کوئی نفس کشی کا نام ہے، صحیح، بلکہ روزہ نفس کی افزائش کا نام ہے صحیح، ان اصولوں پر
جن کا قرآن پاک نے ذکر کیا، سیرت پاک نے ہم کو بتایا ہے. یہ نفس کا تزکیہ ہے، صحیح. اس کا مارنا نہیں ہے. اس لیے بہت جو آپ خوبصورت کا بات سوال کہ ہے، نفس کا تزکیہ کرنا ہے، نفس کو مارنا نہیں. جی صحیح. جو بات آپ نے سوال میں آپ کی تھی، اس میں یہ بھی چاہتا ہوں وضاحت کرنا کہ ایک عام جو تاجر ہے، اگر اس تاجر کو آپ یہ بات سمجھاتے ہیں 11 مہینوں میں صحیح. کہ وہ تاجر جو صدق اور امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ یوم آخر میں انبیاء، صلحاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور صحیح ہے، صحیح. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک تاجر یہ دیکھ کر کے کہ لوگوں کی ضرورت ہے قیمت بڑھاتا ہے، یہ امانت ہے، صدق کے خلاف ہے. صحیح. اگر ایک تاجر یہ کرتا ہے کہ وہ رمضان میں کچھ چیزیں چھپا کے رکھ لیتا ہے، صحیح. ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی، جو وہ ہے ریٹیل تھوک کا دینے والا ہے اور وہ پیچھے دیتا ہے بعد میں، تو کیا یہ صداقت امانت ادا کر رہا ہے وہ؟ لیکن اگر اس کو کسی نے ایجوکیٹ کیا ہے صحیح. جب بھی تو یہ کرے گا نا وہ. صحیح. بالکل. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ممبر ہو، محراب ہو، مدرسہ ہو، وہاں پہ فضائل تو بیان ہو جاتے ہیں، صحیح. لیکن جو عملی معاملات ہیں جن کا تعلق ہمارے معیشت کے ساتھ ہے، روزمرہ کے معاملات کے ساتھ ہے، اس سے توجہ نہیں دیتے. صحیح. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ابلاغ عامہ کی ہے. صحیح. اور ابلاغ عامہ نے اپنے آپ کو صرف ایک تفریح، اور وہ بھی بھونڈی تفریح، صحیح. بالکل. وہ بھی فحش تفریح، وہ بنا لیا ہے کہ لوگ اس فحاشی کو دیکھ کر کے ان کے خیال میں ان کو زیادہ واچ کریں گے. صحیح. اور اس بنا پہ ہمارے جو مثبت پہلو ہیں ہماری تہذیب کے وہ دب گئے ہیں. صحیح. اگر ان موضوعات پہ گفتگو ہو، مباحثے ہوں، عوام سے اس پہ رائے لی جائے، وہ خود انوالو ہوں، تو اس کے نتیجے میں معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی بات آپ نے کی، اور خصوصاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں اور میڈیا، اس پر عوامی مسائل جو ہیں انہیں بہت ہی کم فوکس کیا جا رہا ہے، اور صبح و شام ایک ایسی غیر ضروری چیزوں پر لوگوں کو لگا دیا گیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ تو اس کے کوئی نتائج مرتب ہو رہے ہیں سوائے ذہنی انتشار کے، کوئی چیز ہم حاصل نہیں کر پا رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر نیز صاحب نے، اور انہوں نے اس میں یہ بات بھی کی کہ جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اسراف سے بھی ہمیں کتنا سختی کے ساتھ روکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں جو اسراف کرتے ہیں. اور ہم یہ جو افطار ڈنر کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کھانا ختم نہ ہو جائے، جس طریقے سے ہم پلیٹیں بھر بھر کے لاتے ہیں. اور میں نے تو کئی جگہوں پر دیکھا کہ سوسائٹی کے ایسے نمایاں لوگ جن کو قابل تقلید بننا چاہیے، اور جن کو دیکھ کر ہم لوگوں کو یہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے آئیڈیل لوگ ہیں، وہ بھی جب ان کی پلیٹ دیکھتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں نہیں، آج ہی قیامت تک کا کھانا ہم نے اپنی پلیٹ میں ڈالنا ہے، اور آج ہی انشاءاللہ زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں. اس میں چھوڑ بھی جاتے ہیں اس کو، وہ ختم بھی نہیں کرتے، یہ ختم بھی نہیں کرتے، تو آدھا چھوڑ کے، کیونکہ وہ اس طرح بھی ضائع کر دیتے ہیں اس طریقے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم اسراف کرتے ہیں اور خصوصاً جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، تو اس بارے میں قرآن اور سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ اور خصوصاً وعید کے باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سختی اور بہت پکڑ کی بات کی گئی. قرآن مجید میں یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پہ ہمیں جمع بھی ملتی ہیں اور الگ الگ بھی ملتی ہیں. جہاں جمع ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. یہ تین چیزیں یہاں پہ جمع کر دی ہیں کہ ایک تو ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ چپکا کے نہ رکھو، یعنی بالکل ہی کسی کو نہ دو، کچھ خرچ کرنے کی کوشش نہ کرو، کچھ مال میں سے نکالو نہیں. کہ وہ ایک جو عربی کا لطیفہ تھا ہم پڑھا کرتے تھے کہ جی درہم جب اس کے پاس آ جاتا تو اس کو چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، کہتا تھا تم نے بہت سفر کیا، بہت لوگوں کے پاس گئے، اب آئندہ بالکل تمہیں تھکنا نہیں پڑے گا، باہر نہیں نکلو، اب میرے پاس ہی رہو گے. تو یہ بھی قرآن پاک نے اس کی مذمت کی ہے. اور دوسرا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، بالکل اتنا کھلا نہیں چھوڑ دینا کہ اس کے اندر کوئی حدود و قیود نہ ہو، حد کے اندر رہنا ہے خرچ کرنے کے لیے. اگر ان میں سے کوئی کام بھی آپ کریں گے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ قابل مذمت بھی ہوں گے، کیونکہ
آپ کے پاس بعد میں کیا ہوگا؟ کچھ بچے گا نہیں. صحیح. یا یہ کہ آپ اپنی صحت کو خراب کر لیں گے، نہ خود کھائیں گے نہ دوسروں کو کھلائیں گے، اس لحاظ سے بھی اپنا نقصان کریں گے، تو قابل ملامت آپ لوگ ہو جائیں گے صحیح. اس کی وجہ سے، اور پھر حسرت بھی ہوگی آپ کے اوپر، صحیح. یعنی افسوس آپ کو کرنا پڑے گا. ان دونوں رویوں میں سے آپ کوئی بھی اختیار کریں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت دلچسپ بات ہے، اور ہمارے ہاں گھروں کے اندر عموماً اس طرح کی بات نہیں کی جاتی، اور ٹی وی چینلز پر بھی ڈاکٹر نیز صاحب فرما رہے تھے ان موضوعات کو بالکل ٹچ نہیں کیا جاتا. آپ نے یہ بات کی تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یاد آ گیا کہ خیر الامور اوسطھا، بالکل کہ بہترین جو کام ہیں وہ کیا ہیں کہ اعتدال پسندی کے ساتھ کریں. امت وسط ہے، امت وسط، ہاں بالکل، ہاں ہاں جی، قرآن میں تو یہ بھی کہا گیا. جی جی تو بالکل. یہ جو ڈاکٹر صاحب بالکل اپنے کاموں کو اعتدال میں کرنا، میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے کاموں کو اعتدال میں کروں، لیکن میں جس شہر کے اندر رہ رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ چیزیں بہت ہی آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور میں روزانہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں. یقین مانے کہ روزانہ ریت کی طرح میری مٹھی سے گر جاتی ہیں، وہ میرے ہاتھ میں نہیں آتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سروائیو کرنا ہے اس سوسائٹی کے اندر، اس لائف سٹائل کے اندر مجھے سروائیو کرنا ہے. میرے سامنے، میرے بچوں کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، اور آخری دنوں میں سے یہ طعنہ دیا جاتا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا. تو اس طرح کی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مسابقت جو ہے اس کا عمل اتنا بڑھ گیا ہے سوسائٹی کی، اتنی تیزی کے ساتھ چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں کہ ہم چاہنے کے باوجود ان کو کیچ نہیں کر پا رہے. تو ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، قرآن پاک نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، وہ ہے صبر و شکر. صبر و شکر. اللہ. صبر کا مفہوم بیچاری نہیں ہے، بیچارگی نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے، بلکہ صبر کا مفہوم ہے ایک کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنا. صحیح. اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بچپن سے جب وہ 3 سال کا ہے اس وقت سے اس کان میں یہ بات پڑھے کہ تم نے جو پانی پیا ہے کہو الحمدللہ، واہ. تم نے کھانا کھایا کہو الحمدللہ، تمہیں جو صحت میں لگی کہو الحمدللہ. جب ایک بچہ 3 سال کی عمر سے یہ سیکھے گا تو وہ ایک شاکر بندہ بنے گا. صحیح. قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ دعا کیجئے کہ آپ ایک شاکر بندے بن سکیں. شاکر بندہ میں سے. جو آپ نے ذکر کیا اس اولاد کا جو ماں سے باپ سے یہ کہتی ہے بڑھاپے میں کہ کیا کیا ہمارے لیے، صحیح. کیونکہ آپ کے نہ کوئی پلازا ہے، نہ آپ کی مرسیڈیز بینز ہے، صحیح. نہ آپ کی کوئی فیکٹری ہے، نہ شوگر مل ہے کوئی آپ کا، کیا کیا آپ نے ہمارے لیے. تو اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اگر میں آپ کو فراہم کر دیتا ٹھیک. اور جہنم میں جاتا آپ کو بھی لے کے جاتا وہاں پہ، تو کیا یہ بہتر تھا؟ یا عقل حلال کے ذریعے 2 جوڑوں کے ساتھ، 2 پلنگوں کے ساتھ، 1 صوفے کے ساتھ اگر ہم نے گزاری ہے تو ہم نے جہاں پہ مقام پیدا کیا ہے وہ افضل ہے کہ یہ افضل ہے؟ میرا خیال میں جو اصل مسئلہ ہے وہ سیم ویو لینتھ کا ہے، ٹھیک. وہ تبادلہ خیال کا ہے، وہ بچوں کو آن بورڈ لینے کا ہے. صحیح. جب تک ایک خاندان کے اندر یہ فکری ہم آہنگی نہیں پیدا کی جائے گی کہ بچوں کو بتایا جائے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. صحیح. آپ دیکھیے ہمارے عام گھرانوں کے اندر وہ متوسط ہو، امیر ہو، غریب ہو، میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جو جھوپڑی میں رہتا ہے، جھگی میں رہتا ہے، لیکن جب شام کو گھنٹی بجاتا ہوا آئس کریم والا وہاں سے گزرتا ہے تو اس کا بچہ 60 روپے کی، 100 روپے کی آئس کریم لے کے کھاتا ہے. صحیح. اچھا، اگر وہ اس بچے کو سمجھائے کہ بجائے اس کے ہم ایسا کرتے ہیں کہ 200 روپے کی آئس کریم لے آتے ہیں جا کے بازار سے، سب کھا لیں گے. سب کھا لیں گے. صحیح. یہ کام نہیں کرتے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. اصل پرابلم تو ہمیں جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی اولاد کو بٹھا کے سمجھائیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب رات کو باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور صبح جب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو باپ سو رہا ہوتا ہے، تو آپس میں کمیونیکیشن کا تو موقع نہیں ملتا کہ آپس میں کوئی بات چیت کریں. لیکن بہرحال یہ بہت ہی اہم باتیں. ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. قرآن
امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت رمضان پاکستان رمضان پاکستان رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین بری یا رحمت ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام بنیاد میں خوش آمدید۔ آج ہم بڑے اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ان موضوعات کو اپنی عملی زندگی میں کبھی اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ دیکھیں، آج اتنی زبردست بات ہوئی کہ آپ نے پلاننگ کی ہے نہیں کی۔ اپنی زندگی کا ہر عمل بغیر منصوبہ بندی کے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ گندم اگائیں، گندم کا بیج بوئیں اور وہاں سے جو پیدا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو آپ بوئیں گے اسی چیز کو آپ کاٹیں گے۔ اگر آپ پلاننگ کے ساتھ اپنے کام کریں گے تو آپ یقین مانیں کہ ترقی یافتہ قوموں کے ماتھوں پر کوئی سونے کا تاج نہیں لگ کے وہ پیدا ہوتی، وہ اسی طرح پیدا ہوتی ہیں، منصوبہ بندی کرتی ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر اپنے ایک ایک ایکشن کا محاسبہ کرتی ہیں اور غور و فکر کرتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ ایک بامقصد قوم بنتی ہیں اور زندگی کی شاہراہ پر وہ ترقی کے سفر کو آگے لے کر بڑھتی ہیں۔ اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہماری جو معیشت ہے اسے ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ملک کی معیشت تو بہت آگے کی بات ہے، ہم اپنی گھر کی معیشت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہم اپنے جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، جن پر ہم بات کرنے ہی گوارا نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی باہر سے آئے گا اور ہمارے مسائل حل کرے گا، ہم صبح ایک دن اٹھیں گے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ہی نے غور و فکر کرنا ہے، آپ ہی نے سوچنا ہے، اور اس سوچ وچار کے نتیجے میں آپ چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب لوگوں کے لیے فائدہ مند کئی حوالوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بالکل ریٹ کے مطابق دیں۔ آپ اس چیز کا نہ سوچیں کہ مطلب یہ جو منافع ہے اصل منافع کیا ہے، آپ کے یہاں یہ تصور ہونا چاہیے۔ اب یہ جو تصور ہے، ایک تاجر تو پیدا ہوا، اس کا ابا دکان کرتا تھا، دکان پہ بیٹھ گیا، اسے تو کسی نے نہیں بتایا۔ تو جب میں بھی نہ بتاؤں، آپ بھی نہ بتائیں، ہمارا میڈیا بھی نہ بتائے، ممبر و محراب بھی ان باتوں سے خالی ہوں، تو تاجر تک یہ بات، اللہ کے رسول کا پیغام کون پہنچائے گا؟ جی بالکل۔ جہاں تک پیغام پہنچانے کی بات ہے تو یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، صحیح، بالکل، یہ خطیب صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جہاں بھی بات کرتے ہیں، ان موضوعات کو ہمیں چھیڑنا چاہیے، ان موضوعات پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ جہاں تک حدیث شریف کی بات ہے، خیر الناس من ینفع الناس، یہ تو انسان کی پوری شخصیت اس کے مطابق ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس کے پاس علم ہے تو وہ علم آگے پہنچائے، اس کا مقام و مرتبہ ہے اس لحاظ سے لوگوں کی مدد کرے، اس کے پاس پیسہ ہے اس لحاظ سے لوگوں کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ آپ دینے والا ہاتھ اوپر رکھیں، صحیح، اپنا ہاتھ نیچے نہ رکھیں۔ یہی اس میں ارشاد فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، صحیح، دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، ہمیشہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی سے تربیت کی بات ہمیں سمجھائی۔ صحیح، تو اسی تربیت میں رمضان المبارک بھی ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتا ہے۔
تو 3 پہلو میرے ذہن میں آ رہے تھے جی کہ اگر ہم رمضان کی اور معیشت کی اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ حکومت کا انتظار کیے بغیر صحیح کہ حکومت ہمارے لیے انتظام کر دے گی اور سلسلہ آگے چلے گا، اس میں پہلی بات تو شخصیت سازی ہے صحیح جو روزے کی وجہ سے قرآن مجید کا مقصود ہے، صحیح اور وہ یہ ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صحیح تو تقوی یہ نہیں ہے کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں اور ساری رات آپ نماز پڑھتے رہیں اور تسبیح پھری دل نہیں پھرا، سارا دن قرآن مجید پڑھتے رہیں، یہ تقوی کے مظاہر ہو سکتے ہیں، صحیح اس سے انکار نہیں ہے، لیکن تقوی یہ ہے کہ آپ کا دل صاف ہو جائے۔ صحیح جب دل صاف ہو جائے گا تو آپ اچھے انسان بن جائیں گے، پھر آپ کے اندر سے اچھائی ہی نکلے گی، پھر برائی آپ کے اندر سے نہیں نکلے گی۔ عربی کا جو مشہور مقولہ ہے کہ کل اناء یترشح بما فیہ، کہ ہر برتن میں جو کچھ ہے وہی اچھل کر باہر آتا ہے، صحیح بالکل اس کے علاوہ تو کچھ آنے والا نہیں ہے۔ جب تقوی آپ کے اندر آ گیا ہے تو آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت بن گئی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اچھا کام ہی کرنا ہے، برے کام کا تو آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے۔ صحیح غلطی ہونا ایک انسانی فطرت ہے، وہ ہو سکتی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، نیت کے ساتھ برا کام آپ نے نہیں کرنا۔ صحیح تو ایسا انسان جب پیدا ہو جائے گا تو وہ من ینفع الناس میں آ جائے گا، صحیح آگے کی طرف بڑھے گا۔ دوسرا وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرماتے ہوئے رمضان کے حوالے سے جو خاص چیزیں بتائی ہیں، ان چیزوں میں سے کچھ ایسی ہیں جو وقتی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو روزہ رکھوا دینا، سحری کا سامان دے دیا، افطاری کا سامان دے دیا، اس قسم کی چیزیں جو ہیں اپنے گھر پہ بلا کے افطاری کرا دی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مزید وقت کے لیے بھی اس کے کام آ سکتی ہیں، صحیح اس میں صدقہ خیرات وغیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مقدار میں اضافہ فرماتے تھے، ٹھیک جب رمضان داخل ہو جاتا تو صدقہ خیرات زیادہ کیا کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ آتا تو حدیث شریف میں آتا ہے کان کالریح المرسلہ، صدقے خیرات میں ایسے ہو جاتے تھے جیسے تیز ہوا چل رہی ہو، صحیح پھر تو ادھر بھی صدقہ ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے۔ تو 3 چیزیں اس کے اندر آ گئیں، ایک شخصیت سازی ہے، صبر کا سکھانا، انہ شہر الصبر و شہر المواسات۔ صحیح آپ نے ایک تو صبر کا وہ معنی جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جی بتایا جی ہے، صحیح اس معنی میں آپ نے صبر کرنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا ہے، اور آپ نے لیمیٹیشنز پہچاننی ہے۔ صحیح مثال کے طور پر یہ لیمیٹیشن ہے کہ روزہ ہماری تربیت یہ کر رہا ہے کہ رات کو آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن جب سفید دھاگا کالے دھاگے میں سے نظر آنا تمیز شروع ہو جائے، جو قرآن کی تعبیر ہے، تو پھر آپ نے رک جانا ہے، اور یہ رکنا آپ کا کہاں تک چلے گا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، رات کے آنے تک چلنا ہے۔ گویا کہ آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر آپ نے رہنا ہے، اسراف نہیں کرنا، تبذیر نہیں کرنی، بخل نہیں کرنا، کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے آپ نے نکلنا تجاوز نہیں کرنا۔ صحیح لیکن دوسری طرف آپ نے خیرخواہی سیکھنی ہے اس مہینے میں، وہ شہر المواسات ہے۔ صحیح تو اس میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ جو آپ نے افطاری کرا دی وہ کافی ہے، جو آپ نے صدقہ دے دیا وہ کافی ہے، بلکہ آپ نے مکمل طور پہ خیرخواہی کرنی ہے، صحیح اور ہر انسان کی ضرورت کے مطابق اس پہ خیرخواہی کرنی ہے۔ صحیح جب یہ چیزیں ہم میں آئیں گی، ان اعمال کو ہم اپنائیں گے، تو یقیناً یہ بھی ہماری معیشت میں کام آئیں گے۔ صحیح۔ اچھا، یہ ڈاکٹر اکرام صاحب بہت ہی زبردست بات ہے کہ ہم نے خیرخواہی کا جو جذبہ ہے اسے نہیں چھوڑنا، جی کیونکہ بہت سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس دنیا میں، دنیا کی 7.5 ارب کے قریب آبادی ہے، اور یہ جتنی بھی آبادی ہے ان کے ماں باپ نے یہی سوچ کر اس کو پیدا کیا ہے کہ یہ خیر کے کام کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کریں گے اور ایسے انسان بنیں گے کہ اپنے ملکوں کے لیے، اپنے قوموں کے لیے ایک بہتر انسان بنیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کے ذہن میں صرف اتنی سی بات نہیں ہوتی کہ یہ دنیا میں کامیاب انسان بنے گا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ روز حشر میں اللہ کی جب عدالت لگے گی اس وقت یہ ہمارے لیے شفاعت کا سبب بھی بنے گا، بہت اور ایسا انسان پیدا کرنا مطلوب ہے کہ جو دنیا میں بھی خیر کا صبح و شام ڈنکا بجاتا رہے اور خیر پر عمل کرتا رہے، اور آخرت میں بھی اس کے نتیجے میں جو زندگی ہے اس میں ایک بہتر مقام حاصل کرے۔ اور اس لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ جو عذاب جہنم ہے اس سے ہم نے اپنی نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے خوف سے اللہ کی عبادت کریں،
اور دوسرا یہ کہ اللہ کے شوق میں اللہ کی عبادت کریں. یقیناً. تو یہ جو اللہ کے ساتھ اپنا پن اور ایک تعلق قائم کرنا ہے، اس میں بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ جو مواخات ہے، یہ جو آپس میں رواداری ہے، آپس میں بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کے معاملات کا خیال رکھنا ہے. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تم میں سے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا کہ جو رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اور صحابہ اکرام نے جو روایت فرمائی کہ اتنی سختی کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ یوں لگا تھا کہیں وراثت میں حصہ دار نہ بنا. اس حد تک وہ ساری بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جب علماء کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، سوچنے کے انداز تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ سارے کام ہمارے دائرے کے اندر آ گئے ہیں. مطلب یہ نہیں لگتا کہ یہ چیزیں ہمارے کنٹرول سے اور ایکسیس سے باہر ہو رہی ہیں، ساری چیزیں یوں لگ رہا ہے کہ ہماری ایکسیس کے اندر آ رہی ہیں. اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وہ ایزیلی کر سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی، بہت کم ان کا بیان ہوتا ہے. تو جب ہم معاشرے کے اندر ان خیر کی چیزوں کو مسلسل بیان کرتے رہیں، ان حقائقوں کو، ان روایتوں کو مسلسل ان کی تلاوت کرتے رہیں، تو نتیجے کے طور پر ہم ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. یہ جو رحمت العالمین اتھارٹی ہے، اس کا بنیادی پرپس بھی تو یہی ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر ان افکار کو ترویج دے، ان کی اشاعت کرے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ابلاغ عامہ کے ذریعے بھی صحیح، اور سیرت پاک کو ایسے انداز میں جس میں کہ بچے، خواتین، بزرگ صحیح، اس سے وہ عملی پہلو سمجھ سکیں جو اصل مقصود ہے. صحیح، ہمارے ہاں سیرت پاک کو جس طرح سے ہم اپروچ کرتے ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. صحیح، بالعموم ہمارا فوکس ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، صحیح، معجزات کے اوپر، صحیح، جو بلا شبہ حق ہیں، صحیح، لیکن جو زندگی آپ کی پوری مثالی قرآن پاک خود کہتا ہے صحیح، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. آپ نے کس طرح سے امت المومنین کے ساتھ وہ رویہ جو عزت کا ہے، محبت کا، احترام کا ہے، اختیار فرمایا. آپ کے خادم جو 10 سال آپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، صحیح، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان 10 سال کے عرصے میں مجھے ایک مرتبہ اف نہیں کہا گیا. آپ مجھے بتائیے کون سا گھر ہے پاکستان میں نہیں، پوری اسلامی دنیا میں، جہاں کوئی ملازم گھر میں 6 سال، 5 سال، 2 سال بھی رہا ہو اور آپ کبھی اس سے غصے میں چیخ کے، چلا کے، جھڑک کے بات نہ کریں. صحیح، ہم تو ملازم نہیں، اگر سڑک پہ بھی جا رہے ہوں اور کوئی آپ سے ٹکرا جائے اس سے بات نرمی سے نہیں کرتے. صحیح، بالکل، تو یہ جو پہلو ہیں سیرت پاک کے عملی، صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو ہم لانا چاہتے ہیں. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیرت پاک کے حوالے سے ملک میں جہاں جہاں پہ چیئرز ہیں انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے تاکہ تحقیق بھی ہو. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سیرت پاک کے حوالے سے جو صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے ان کے لیے، بچوں کے لیے کہانیاں، اینیمیشنز جس کے ذریعے وہ اس کو سمجھ سکیں. اس وقت جو سب سے بڑا حربہ ہے ہماری تہذیب کے خلاف وہ یہ کارٹون کا کلچر ہے، جس نے کہ ہمارے بچوں کو جو رول ماڈل پیش کیا ہے وہ رول ماڈل ان کارٹونوں کا ہے جو وہ دیکھتے ہیں. صحیح، اس میں وائلنس ہے، اس کے اندر بے حیائی ہے، اس کے اندر تکلیف دینے کا جذبہ ہے، بدتمیزی بہت زیادہ ہے بچوں اور میں. وہی چیز وہ سیکھتے ہیں وہاں سے، کس طرح سے وہ کسی کو دھکا دے گرا سکتے ہیں، بیوقوف بنا سکتے ہیں، اس کو تکلیف دے سکتے ہیں. یہ سب چیزیں اس کے ذریعے وہ حاصل کرتے ہیں. اس کی جگہ اگر آپ صحت مند کردار لے کر کے آئیں جس کی کوئی کمی نہیں ہے سیرت پاک کے حوالے سے، تو یہ وہ ایک لمبا عمل ہے جو آج نہیں ہوگا لیکن اس کے انشاءاللہ اثرات ہوں گے. ہم نے کام کا آغاز کر دیا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں کافی پہلو آگے آئیں گے. جو ایک سوال آپ نے آغاز میں اٹھایا تھا کہ ہم کس طرح سے ایسے ماحول میں جہاں پہ ایک شخص صبح سے رات تک محنت کر رہا ہے وہ اپنے بچوں سے گفتگو کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ صرف اپنے وقت کی تنظیم کا ہے، ٹائم مینجمنٹ. اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہو کہ اس چیز کی اہمیت ہے تو وہ اس کے لیے وقت نکال سکتا ہے. آپ دیکھیے کتنا وقت سونے میں صرف کرتے ہیں، کم از کم 8 گھنٹے یا زائد. کتنا کھانے میں صرف کرتے ہیں، کم از کم 2 گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ.
آپ جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں، میں کھانا تو نہیں کھاتے نا، گفتگو کرتے ہیں، آرام آرام سے کھاتے ہیں، کچھ سستاتے بھی ہیں، پھر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس پہ گفتگو ہو جاتی ہے. یہ سارے کام وہ ہیں جو ہوتے رہتے ہیں. اس کے باوجود کہ آدمی کام کر رہا ہے صبح سے شام تک. صحیح اگر وہ یہ طے کرے کہ اس وقت ٹی وی نہیں کھلے گا صحیح بالکل. اور نہ بچے موبائل لے کر کے آئیں گے. اب شکل یہ ہے موجودہ دور کے اندر کہ کھانے کی میز کے اوپر ایک خاتون، اس کا شوہر، اس کے بچے اپنے اپنے موبائل کو سامنے رکھ کر کے دیکھ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. صحیح. اور بعض اوقات لقمہ سالن کے پلیٹ میں ڈالنے کے بجائے پانی کے گلاس میں ڈال دیں گے. سمجھ نہیں یہ آتی. ہونا چاہیے ایسا. صحیح. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں یا صحیح بخاری میں اس کے غیر مسلمان نہیں ہوگے جب تک یہ نہ کرو؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت تو موجود ہے، ہم نے اس کی مناسب پلاننگ نہیں کی ہے، ٹائم مینجمنٹ نہیں کیا ہے. تو وہ شخص بھی جو آپ نے کہا کہ بہت تھکا ہارا آتا ہے، وہ بھی اگر چاہتا ہو تو بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ وقت نکال سکتا ہے. صحیح. اس میں سارے باتیں کر سکتا ہے جو اس کے خاندان کے لیے مفید ہے. صحیح. جس سے خاندان بنے گا. اس وقت خاندان ایک معاشی ادارہ ہے صحیح. جس میں کم قیمت پہ کھانا مل جاتا ہے. صحیح. بالکل بالکل صحیح کہا. بالکل. ہاں، کیا بات. صحیح بات ہے. ہونا یہ چاہیے کہ وہ ایک ایسا ادارہ ہو جس میں آپ اگر کھانے کا نوالہ لے رہے ہیں، اس نوالے کے اندر وہ احساسات موجود ہوں جو اس کے بناتے وقت اس میں ڈالے گئے ہیں. صحیح. بالکل وہ احساسات غائب ہو چکے ہیں. صحیح. ایک ہاں، وہ تو میکینیکل اسکرین پہ کام آ ہے. گئے ہیں تو پھر ایک کیسے. میکینیکل کام ہے، صحیح. کیونکہ ریسیپی جو اس کو سنا جاتی ہے میکینیکلی وہ استعمال ہوتی ہے. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اصلاح اسی وقت ہوگی جب سیرت پاک کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے وقت کا پورا حساب رکھیں، اس کو صحیح استعمال کریں، اس کی تقسیم کریں، ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اور جو حقوق العباد کی اصطلاح بابا استعمال کی جاتی ہے، حقوق اللہ کی استعمال کی جاتی ہے، اس پر بھی ہم کچھ توجہ دیں. صحیح. کیا حقوق اللہ محض 5 وقت کی نمازوں کا نام ہے، یا اس کے علاوہ اس کے کلام کا سمجھنا جو اس مہینے کی پہچان ہونی چاہیے؟ صحیح. ہم یہ تو کرتے ہیں کہ سن لیا تراویح کے اندر، لیکن کیا ہر تراویح کے لیے ہم نے تیاری کی ہے؟ صحیح. ہم نے بیٹھ کے پڑھا ہے کہ کیا پڑھا جائے گا آج، اس کا مفہوم کیا ہے، صحیح. یا آنے کے بعد اس پہ غور کیا؟ چونکہ ہم یہ کام نہیں کر رہے، تو جب تک آپ کام سوچ سمجھ کے نہیں کریں گے، میکینیکل کریں گے، معاشرے میں انتشار ہوگا. مطلب قرآن کا حق ہی آپ نہیں دے رہے اور صرف پڑھ رہے ہیں آپ اس کو اور سمجھ نہیں رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن حکیم میں جو 19ویں پارے میں آیت ہے کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو اس سے بڑھ کے قرآن کے ساتھ مذاق نعوذ باللہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چیز کا مسلسل تکرار کرتے رہوں، مسلسل اسے پڑھتے رہوں، اور اس پر عمل کی باری ہے تو ہم کوئی ایک عمل نہ کریں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ میرے خاندان کا کوئی بڑا بزرگ مجھے یہ کہے کہ بیٹا میرے لیے پانی لاؤ، تو میں ان سے کہوں کہ دادا جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پانی میں آپ کے لیے نہیں لا سکتا. وہ مجھے کہیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، میں کہوں دادا آپ سے بہتر انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن پلیز مجھے کام کا مت کہا کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خالی دعوے کر رہے ہیں عشق کے، محبت کے، عملاً میدان میں ہم خالی ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز میرے ذہن کے اندر آئی کہ برکت کا تصور بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. اچھا، ایک تو برکت یہ ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم گھر میں مفت کھانا کھاتے ہیں، اور مجھے بڑا اہم پوائنٹ لگا یہ والا. لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا کہ رمضان میں یہ جو ذخیرہ اندوز ہے، یہ جو نفع زیادہ کمانے والا ہے، یہ چیزوں کو 2 گنا اور 3 گنا قیمت پر بیچتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس دفعہ رمضان میں کتنی برکت ہوئی مجھے. تو اس بے برکتی والے عمل کو برکت کہنا، سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں نا. یقیناً آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب تو موجود ہے کہ یہ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کی اس میں، کیونکہ لوگ ریفرنس بڑا وہ کرتے ہیں، دینی اصطلاحات ہیں یہ، تو اصطلاحات کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. برکت کا اپنی جگہ پہ بالکل استعمال ہے، اور اس کا کانسیپٹ شریعت میں بہت زیادہ کلیئر ہے کہ جو انسان مخلص ہو جاتا ہے، جو متقی ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کرتا ہے، اس کے وقت میں بھی اللہ پاک برکت دیتے ہیں. اور اس برکت کا مظہر کیا ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور بڑی یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھ رہے ہیں، اس کا مظہر کیا ہوتا ہے
کہ وہ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے مینج کر لیتا ہے، صحیح، اس کے وقت کی تنظیم اچھی ہو جاتی ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا کرتا ادھر ادھر باتوں میں یا فارغ بیٹھ کے یا ویسے ہی ریسٹ کے حوالے سے بندہ بیٹھا رہے، تو یہ اس کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ سفر کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دعا ہے، وہ دعا یہ ہے اللہم اطوی لنا الارض کما طویتہا لعبادک الصالحین، صحیح، اے اللہ ہمارے لیے زمین کو یوں لپیٹ دے جیسے اپنے نیک بندوں کے لیے لپیٹ دی۔ صحیح، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، صحیح، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ایسا ذریعہ بنا دیں گے، ہمارے ذہن میں ایسی ترتیب ڈال دیں گے کہ ہمارا سفر جو ہے وہ جلدی طے ہو جائے گا۔ تو دنیا کے اسباب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہیں ان چیزوں کا اس طریقے سے استعمال کرنا جیسے قرآن مجید نے بتایا ہے، صحیح، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دراصل برکت یہی ہے اور اسی کے اندر ہے۔ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کر کے صحیح، اس سے مال کمایا اور اس کو برکت کہہ دیا، وہ تو یہی ہے کہ جیسے ایک مشہور شعر ہے، کہتے ہیں رشوت کے پیسوں سے بنتے ہیں اکثر وہ گھر جن پہ لکھا ہو من فضل ربی، حاضر من فضل ربی۔ فضل ربی۔ یہ جو آپ نے برکت کی بات کی، جی جی ایک بالکل آسان سی مثال ذہن میں آ رہی ہے جی جی، کہ آپ گھر میں آئے اور بغیر اطلاع کے آپ کے ساتھ آپ کے 3 دوست بھی آ گئے اور صحیح۔ کھانے کا وقت ہے، تو اس میں یا تو یہ ہے کہ آپ انہیں باتیں کر کے کچھ دیر بعد فارغ کر دیں، یا یہ ہے کہ جو کھانا گھر میں بنا ہے اور وہ اتفاق سے محض چنے کی دال ہے، تو اس چنے کی دال کے اندر صحیح، آدھا کپ پانی کا اضافہ کر دیا جائے اور اس میں سب لوگ کھا لیں گے۔ صحیح، برکت کا مطلب یہ ہے صحیح، کہ اللہ تعالیٰ اسی کھانے میں جو آپ کھا رہے ہیں اس میں 3 بندوں اور کا اس میں بھی، وہ تینوں کا اور گنجائش پیدا کر دیتا ہے، لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے نیت کے ساتھ۔ صحیح، اگر آپ کی نیت یہ ہے صحیح، کہ آپ کو مہمان نوازی کرنی ہے صحیح، تو وہ اسی میں رہا۔ احادیث میں جو برکت ہے وہ تو رحمت والسلام کا معجزہ ہے کہ آپ ایک پیالے سے سب کو دودھ پلا دیتے ہیں، ایک کھانے سے سب بڑا حصہ لشکا کھانا کھا لیتا ہے، وہ تو آپ کا معجزہ ہے۔ لیکن ایک عام انسان بھی دال کے اندر تھوڑا سا پانی کا اضافہ کر کے برکت پیدا اور کر ویسے بھی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کھانا بنائیں گے تو شوربے والا کھانا زیادہ جی، بنائیں، جی، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت ہی اہم پوائنٹ جو تھے آپ کی گفتگو سے ہمارے ذہنوں کے اندر آئے۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور بہت ہی زبردست قسم کی آج ہم نے گفتگو کی ہے، اور کاش یہ گفتگو محض گفتگو نہ رہے، یہ عمل کے قالب میں بھی کہیں نہ کہیں ڈھل جائے۔ ناظرین، ان موضوعات کا اور ان پروگراموں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے وہ کام کریں کہ جو اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔